معزز سامعین کرام، اشرف العلماء مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ ناگپور کی ایک ایمان افروز تقریر سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله مجدد اعظم اعلی حضرت محسن اہل سنت حضرت والا مرتبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ دیکھو جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو محبوب کی اداؤں کو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے کہ ہر اچھی چیز میں محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا وہ عاشق صادق ہیں کہ میرا یقین ہے کہ صرف اگر ان کی پرچھائی پڑ جائے تو لوگوں میں عشق مصطفیٰ کی جوت جگمگانے لگے، لیکن اس پرچھائی کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جن میں استعداد ہے، ورنہ ابو جہل تو حضور کو زندگی بھر دیکھتا رہا، جہنم کا کندہ رہا، ابو لہب زندگی بھر دیکھتا رہا، رشتہ داری کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن تبت یدا ابی لہب کی جو مار اس پر پڑی ہے تو آج تک سیدھا نہیں ہو سکا۔ سمجھے؟ یہ استعداد کی بات ہے۔ لیکن صہیب روم سے آئے، بلال حبش سے آئے، سلمان فارس سے آئے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی جنوب سے آ رہا ہے، کوئی شمال سے آ رہا ہے، اور چہرے انور دیکھ کر قدموں میں سر رکھ کر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے، دنیا کا سردار بن جاتا ہے، وہ حبشی غلام اب نہیں رہتا ہے۔
امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں ذرا سنو. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، یا رسول اللہ آپ کے نام پر میں اپنی جان کو فدا کر دوں. ارے قابو چلے تو دو جہاں فدا کر دوں. آگے فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. یہ دونوں جہان فدا کر دیا پھر بھی جی نہیں بھرا، تسلی نہیں ہوئی. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. یا رسول اللہ کیا کروں؟ کروڑوں جہاں نہیں. اگر کروڑوں جہان بس میں ہوتا تو قدم ناز مصطفیٰ پر قربان کر دیتا. یہ جذبہ صادق ہوتا ہے تب عشق نکھرتا ہے. امام احمد رضا بغدادی قاعدہ پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کی نعت گنگناتے ہیں. الف سے، بے سے، تے سے، جیم سے، ہے سے. تم تو پڑھے اور پڑھ کر کے دو چار ڈنڈے کھا کر گھر روتے ہوئے چلے گئے، لیکن یہ امام احمد رضا کا قاعدہ بغدادی پڑھنے کا ڈھنگ سیکھو. بخاری پڑھ گئے کچھ نہیں سمجھ میں آیا، اور یہاں تو بغدادی قاعدہ پڑھ کے دنیا کو سمجھا رہے ہیں اور عشق کا نکھرا مزاج دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد. بغدادی قاعدہ میں یہ سب ہے نا، علی بیتے یہ سبھی ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گیسوئے پاک کاف کی طرح ہے. چھوٹا کاف. چھوٹا کاف بغدادی قاعدے میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ اوپر سے سیدھا آتا ہے اور نیچے سے ایسے مڑ جاتا ہے، اور اس کے اوپر یوں ایک مرکز دے دیا جاتا ہے جو کاف کی علامت ہے. کاف گیسو، ہا دہن. ایک چھوٹی ہا ہے اور ایک بڑی ہا ہے. پہلے علی بے تے سے جیم ہے، وہ بڑی ہے، اور پھر پڑھتے پڑھتے آپ آئیں گے تو ایک چھوٹی ہے آتی ہے. وہ کیسے لکھی جاتی ہے؟ یوں بنا کر کے، یوں ہے نا، بیچ میں اس کا دائرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، گویا وہ منہ کی طرح ہے. یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیسو تو کاف ہے اور دہن پاک ہا ہے. دو چیزیں، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو. ابرو دو ہیں تو یہ نیچے کا جو یہ کا پیٹ ہے وہ خمدار ابرو کی طرح ہوتا ہے. کاتب ہیں بیٹھے ہیں پوچھ لو. نیچے کا جو حصہ ہے وہ ابروئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ابرو بھی دو اور یہ بھی دو. ایک چھوٹی ادھر سے آئی اور بڑی ادھر سے آئی تو یہ خمدار ابرو بن گئے. امام احمد رضا فرماتے ہیں جب ہم نے عین کے نیچے کے حصے کو دیکھا تو وہ نرگسی آنکھیں جناب مصطفیٰ کی یاد آ گئی، اور جب صاد کو دیکھا تو دوسری آنکھیں یاد آ گئیں. اب قرآن کے مقطعات کی طرف آپ کے ذہن کو پھیرتے ہیں. قرآن کی ابتدائی بہت سی صورتوں میں الگ الگ الفابیٹک حروف آئے ہیں. الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین طٰ. یہ سب مقطعات ہیں. ابھی بہت سے اور ہیں مقطعات. فرماتے ہیں کہ تم جو پڑھتے ہو مقطعات میں
اور الگ الگ حروف کو رسول کی شکل میں ذرا دیکھو. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف. گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف. لا کے تہے تیغ لا تم پہ کروڑوں درود. امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ گیسو آپ کے لام کی طرح ہے اور سیدھا قد مبارک الف کی طرح ہے. اور جب لام الف مل جاتا ہے تو وہ تیغ اور تلوار کی طرح ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف. ہماری بلاؤں کو دور کر دیجئے. کس طرح سے کہ لا کے تہے تیغے لا ہماری ساری مصیبتوں کو یا رسول اللہ پکڑ لیجئے اور اپنے لا کے تلوار کے نیچے لا کر ہنا کر دیجئے. ایسا پیارا انداز اور استغاثہ ہے. یہ امام احمد رضا کا حصہ ہے. اور آؤ امام احمد رضا کے پرتوے امام احمد رضا حضرت سیدنا مرشدنا و مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری جو رہنمائیاں کی ہیں اس پر میں تذکرہ کروں گا. آیت کریمہ پہلے سنو جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی خدا کے سارے قانون کو جس نے ماننے کا اقرار کر لیا اور وہ حلف وفاداری مختصر لفظوں میں مسلمان اٹھاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حلف وفاداری اٹھا کر اس نے خدا کی خدائی اور مصطفیٰ کی مصطفائی کو تسلیم کر لیا. اور تسلیم کرنے کے بعد اس اپنے اقرار پر اس طرح قائم ہو گیا ڈٹ گیا. زمانہ ادھر سے ادھر ہو لیکن یہ بندے مومن کا جادہ قدم اپنے نقطے سے پوائنٹ سے الگ سرکنے کے لیے تیار نہیں. امام احمد رضا کی سیرت اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھو گے تو انگریزوں کا طوفان تھا, خلافت کمیٹی کا طوفان تھا اور وقت کے تمام تر شریروں کا طوفان تھا, لیکن تنہا امام احمد رضا تھے. اور اس وقت میں تنے تنہا بریلی کا یہ تاجدار ہر ایک مخالف طاقتوں کو اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہواؤں کے رخ کو موڑ رہا تھا, گالیاں سن رہا تھا, لیکن پائے ثبات میں لغزش تک نہ آئی. یہ تھا استقامت علی الدین. اور قرآن فرماتا ہے جب کوئی بندہ دین پر قائم ہو جاتا ہے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, اس پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, گھبرانا مت, خوف مت کھانا. یہ اللہ والے مخالفوں سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہے, وہ جانتے ہیں. روز فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں خوف مت کھانا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, نحنو اولیاؤکم, ہم تمہارے مددگار ہیں, کام کیے جاؤ, ڈٹے رہو, سارا سیلاب آئے گا, یہ سر پھوڑ پھوڑ کر واپس چلا جائے گا. ارے ہمالیہ سرک سکتا ہے لیکن بندہ مومن کی استقامت اپنی جگہ سے لرزہ براندام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ فرشتے اس کا ساتھ باطنی طور پر دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, گھبرانا نہیں, خوف مت کھانا.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہاں بیٹھے بیٹھے ہی جنت کی بشارت لے لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تم نے بہت کارنامے انجام دیے، دین کی بڑی خدمت کی، استقامت کے تم دھنی ہو، تو فرشتے دنیا میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتے۔ سمجھے آپ؟ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نسل کا ہے، کس خاندان کا ہے۔ فرشتے صرف یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں استقامت ہے کہ نہیں۔ ایمان کی استقامت اگر ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا جاؤ اس کے پاس۔ ارے ایک دو فرشتے نہیں، پورا جلوس کا جلوس آتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے، لیکن ہماری نگاہیں اس بھیڑ کو نہیں دیکھتی، اور وہ اللہ والا جو جادے صراط مستقیم پر مستقیم ہو گیا ہے، وہ بغیر کسی خطرے کے وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، تقویٰ کا وہ دھنی ہوتا ہے۔ اب آؤ، میں نے خود اپنی آنکھ سے اپنے پیر و مرشد کو ایمرجنسی کے زمانے میں دیکھا، بستر مرض پر حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان صاحب فراش لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ایسے وقت میں میری موجودگی میں جب آپ کے وارنٹ گرفتاری کو لے کر پولیس والے کمشنر کا آرڈر لے کر، بریلی کے کمشنر کا آرڈر لے کر آئے کہ مصطفیٰ رضا کون ہیں جنہوں نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا ہے، یہ وارنٹ گرفتاری آئی ہے، وہ حضرت کے پاس آئے، حضرت پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا حضور یہ پولیس والے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نکالو خبیثوں کو۔ ارے بڑے بڑے آفیسر، اور حضرت نے جو ڈانٹ پلائی، تو یہ ڈانٹ کون سی تھی؟ ایک ولی کی ڈانٹ تھی۔ دنیا دار کی ڈانٹ ہوتی تو اٹھا کر کے ایک ڈنڈا کوئی مارتا اور پکڑ کر کے ہتھکڑی لگا کر لے جاتا۔ آفیسر کی توہین کر رہا ہے، قانون شکنی کر رہا ہے، لیکن اللہ والا دنیا کے قانون کا پابند نہیں ہے، وہ خدا کے قانون کا پابند ہے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اس استقامت والے مفتی اعظم کی ایک ڈانٹ تھی، سارے آفیسر لرزہ پر اندام ہو کر کے جیسے آئے تھے الٹے پاؤں ویسے ہی چلے۔ اللہ تخافو ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں ان سے، خوف مت کھانا، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے اللہ کے بندے ہم تیری مدد دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ یہ فرشتوں کا وعدہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے۔ شریعت پر ڈٹ کے تو دیکھو فرشتوں کی امداد کس طرح سے آتی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یہ کسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا وعدہ ہے۔ میں نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے حضور مفتی اعظم ہند، اور ہم جب اسٹیشن پر پہنچے ہیں تو حضرت عام طور پر بالکل ٹائم پر پہنچتے تھے۔ اس کی وجہ آپ پوچھیں گے کیا؟ تو وجہ یہ تھی کہ تعویذ والے جب سے اس شہر میں پہنچے، جس شہر میں گئے، تعویذ والوں کی لائن، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، ایک ایک کو تعویذ لکھ کے دیتے، گاڑی آنے تک تعویذ۔ یہ سوچتے نہیں تھے تعویذ والے کہ ہم نے ان کے لیے چین کا وقت بھی نہیں چھوڑا ہے، لیکن عقیدت ایسی میرے دوست ہوتی ہے کہ وہ خود اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اپنے مقتدا کو چین لینے نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا بڑا ہی حسین انداز ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے دوستوں کی ایسے موقعوں پر بڑی قدر کرتا ہوں۔ آج صبح سے مجھے چین نہیں لینے دیا، لیکن مسکرا کر ہم نے ان کے تمام بے چینیوں کا استقبال کیا ہے۔ اللہ ان کی عقیدت کو برقرار رکھے۔ حضرت جس کو ڈانٹ بھی دیتے تھے، میرا تجربہ ہے کہ جب زیادہ تھک جاتے تھے اور تعویذ کا ڈیمانڈ ہوتا تو کبھی کبھی جلال ہے مبارک اپنے شباب کو ہوتا اور خوب ڈانٹتے، اور جس کو ڈانٹا اس کی عاقبت سدھر گئی۔
یہ میرا اپنا تجربہ ہے. جس کو ڈانٹ کر تعویذ دیا اس کا تو فوراً امیڈیٹلی کام ہو گیا. ایک نہیں دو دو تین تین. جس کو ڈانٹتے تھے اس کو 10 تعویذ تک دیتے تھے. سمجھے آپ؟ تو ٹرین کے وقت پہنچے ہم اسٹیشن. جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی وسل دے رہی تھی، اور جب ہم ٹرین کے قریب پہنچے کہ ہم سوار ہوں تو ٹرین رینگ چکی تھی. سامنے جو بوگی تھی جلدی سے اس میں حضرت کا بیڈنگ، اس زمانے میں بیڈنگ لے کے چلتے تھے، بیڈنگ کو پھینکا، سامان رکھا، اور اتفاق سے وہ ملیٹری بوگی تھی. اب ملیٹری والے تو آپ جانتے ہیں کتنا پڑھے لکھے رہتے ہیں، ہوتے ہیں موٹے، علم کچھ نہیں ہوتا. سمجھے؟ یہ ڈنڈے باز لوگ ہوتے ہیں. ارے یہ ملٹری کمپارٹمنٹ ہے، ملٹری کمپارٹمنٹ. میں نے کہا کہ ہاں لکھا ہوا، ہم بھی دیکھ رہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، اگلے اسٹیشن پر ہم ڈبہ چینج کر دیں گے، ہمارے ساتھ بزرگ ہیں، گاڑی چل رہی ہے. حضرت کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کے اندر، ڈبے کے اندر حضرت چڑھ گئے، سامان ایک طرف رکھا. دیکھا تو سب فوجی جوان ٹانگیں پھیلا پھیلا کر کے ایک ایک سیٹ پر، اور وہ پتے کھیل رہے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں. ایک فوجی سے میں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا اپنا یہ کالا بلینکٹ اور کمبل سرکا لو اور پیر سرکا لو، یہ ہمارے بزرگ ہیں، گرو ہیں، وہ یہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں. تو ناگواری سی اس کے چہرے پر معلوم ہوئی، لیکن اس نے پیر سمیٹ لیا. حضرت کو میں نے وہاں پر بٹھایا. حضرت نے اس کے کمبل کو یوں پلٹ دیا، کمبل پر نہیں بیٹھے، برتھ پر بیٹھے. اور جب بیٹھ گئے تو میں نے یہ دیکھا بار بار وہ فوجی اپنا پیر ایسے کرتا تو حضرت کے کمر میں آ کر کے اس کا پیر لگتا. مجھے اچھا نہ لگا. میں نے کہا یہ بزرگ ہیں اور تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے، بار بار تم اپنا پیر لگاتے ہو. تو اس نے سوری کہہ کر کے پھر ایسے سیدھے بیٹھ گیا. ان سب کی بات ہو رہی تھی. ان کا جو میجر تھا حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت مریم کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے. میجر نے کہا کہ عیسیٰ کوئی پرافٹ نہیں تھے اور مریم ایسی تھی ویسی تھی. غلط قسم کی باتیں شروع کی. اس وقت میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے کہ جلال سے چہرہ سرخ ہو گیا اور فرماتے ہیں خبیث زبان روک. تو وہ میجر جو تھا کہنے لگا کہ بڑے میاں آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ہم آپ کے پرافٹ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کرسچین کے پرافٹ کو کہہ رہے ہیں. تو آپ نے جواب دیا خبیث سن لے، یہ عیسائی خبیث کیا مانیں گے؟ حضرت عیسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، حضرت مریم کا احترام ہم کرتے ہیں. جس طرح ہم اور نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ کا احترام ہے. ہم ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے. اگر تم نے اپنی زبان سے نکالا تو حضرت نے اپنی چھڑی سمجھ. میں نے کہا کہ آج پٹائی کرتے. میں تو بھائی گھبرا گیا، کمزور دل کا آدمی. حضرت بالکل تنے ہوئے. اب فوجی نے دیکھا کہ حضرت اپنی چھڑی سنبھال کر فرماتے ہیں خبردار خاموش. جب جلال میں آپ نے ایسا کیا تو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند کی ڈانٹ جو استقامت کی چھاؤں میں ہو رہی تھی سارے فوجیوں کو سکتے میں ڈال دیا. اور میجر یوں بیٹھا ہوا تھا، سنبھل کر کے بیٹھ گیا. بابا جی معاف کرنا، ہم سے غلطی ہو گئی. بابا جی معاف کرنا، ہم سے غلطی ہو گئی. میں تو یہ سمجھا تھا یہ بدتمیز جاہل کہیں پیر مرید کو ڈبے سے ڈھکیلے تو نہیں. ہمارا خیال اپنے انداز میں تھا، لیکن استقامت والا جو بولتا ہے وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اور اس میں جلال خداوندی موجود ہوتا ہے. واہ 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 واہ، اچھا نعرہ دیا ہے. تو جیسے ہی یہ کہا ہے تو میجر سنبھل گیا اور کہا بابا جی بیٹھ جاؤ، ناراض مت ہو، معاف کرنا. کھڑا ہو گیا اور پیر ایسے
لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کیا جائے، مصیبت ہے، ناک میں دم ہے، کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑتا۔ یہ الفاظ آپ نے کہے۔ پھر میں نے کہا حضور بیٹھ جائیں، میں نے پھر عاجزی کی تو حضرت بیٹھ گئے۔ وہ فوجی بولتا ہے بابا جی کو کمبل بچھا دو، فرماتے ہیں تیرے ناپاک کمبل پر نہیں بیٹھوں گا۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ یہ کہیں گے کہ جگہ بھی دیا اور ہم ڈانٹ بھی کھا رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وفادار مریدوں کی طرح ہاتھ باندھ کر سب کھڑے ہو گئے، ڈانٹ کھانے کے بعد وفادار بن گئے اور ایک پوری برتھ حضرت کے لیے خالی کر دیا۔ پھر عصر کا وقت آیا، حضرت نے کہا پانی لاؤ، میں نے پانی پیش کیا، وضو فرمایا ٹرین میں، اور حضرت کی جانماز نکال کر کے میں نے بچھایا۔ تو وہ میجر پوچھتا ہے کیا نماز پڑھیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے نہیں، زمین پر ہم نہیں پڑھنے دیں گے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو ٹرنک ہوتے ہیں، پیٹی ہوتی ہے فوجی، انہوں نے 2 پیٹی لگا دیا، کہا اس پر ہم اپنا کمبل بچھا دیتے ہیں۔ حضرت نے کمبل اٹھا کر کے پھینک دیا، جلال میں تھے، اور پھر مصلی بچھا کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو میں اس وقت دیکھ رہا تھا سب یوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اور آپ کے اتحیات میں پڑھنے کو، ہر ایک چیز کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ پھر جب دوسرا ایک اسٹیشن گزر گیا تھا، پھر ایک اور اسٹیشن، ایکسپریس گاڑی تھی، کچھ دیر کے بعد دوسرا اسٹیشن جب آیا، یہاں حضرت نماز پڑھ رہے تھے، گاڑی رک گئی تھی، پھر گاڑی چل گئی۔ ہم نے کہا آئندہ اسٹیشن پر ہم اپنی گاڑی بدل دیں گے۔ تو میجر کہتا نہیں نہیں، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں، بولو تو ہم اتر جاتے ہیں، بابا جی کو نہیں اترنے دیں گے۔ ہائے ہائے، ذرا دیکھو، آپ ذرا فوجی کو ڈانٹ کر کے دیکھو، چاہے کتنی موٹی چھڑی لے کر سفر کرو، کتنا ہی تنو من ہو، ذرا ایک دن ڈانٹ کے دیکھو کیا حال دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ استقامت کی کرامت ہے، خدا کی قسم، ڈانٹا تو سب کے سب وفادار مریدوں کی طرح دست بستہ۔ آج کفر کھڑا ہے اسلام کے ساتھ، کفر اسلام کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا نام ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور جب بریلی شریف میں ہم اترنے لگے تو ایک نے بھی ہم کو سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ سب فوجی، کوئی لوٹا لے کر اتر رہا ہے، کوئی بیڈنگ لے کر اتر رہا ہے، کوئی کنڈیا لے کر اتر رہا ہے، کوئی آپ کا بکس لے کر اتر رہا ہے، سب نیچے اترے اور حضور مفتی اعظم ہند کو آخری سلام کر کے اور کہا بابا جی ہم کو دعا دیجئے۔ تو حضرت نے دعا دی۔ دعا کیا دی معلوم ہے؟ ارشاد فرماتے ہداکم اللہ، اللہ تم سب کو ہدایت۔ خوش ہو گئے، اور اس سے اچھی اور کیا دعا ہوگی؟ جن کو ہدایت نہیں ملی ہے ان کو سب سے اچھی اونچی دعا یہی ہے، یہ نہیں کہ تجھے اور پرموشن مل جائے اور تجھے رولنگ مل جائے، تو بہت بڑا سیٹ ہو جائے، نہیں نہیں، یہ تو قوت بازو سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اللہ والا دعا دیتا ہے ہداکم اللہ، ہو سکتا ہے ان میں کسی کو ہدایت بھی ہو گئی ہوگی، ہم اس کے بعد حالات سے بے خبر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایمان لائے ہوں گے جو صاحب استعداد ہیں۔ استقامت دیکھا اس کا نام ہے، کسی سے ڈرنا نہیں، اور اپنی جو حق بات ہے وہ سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ شہزادے اعلی حضرت کا حال تھا جو میں نے دیکھا، تو اعلی حضرت کی استقامت کیسی ہوگی؟ بلا وجہ اعلی حضرت نہیں بنے ہیں، وہ ٹکڑوں پر بکنے والے نہیں ہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں مرغن اصلی گھی مل جائے اسی کی گانے لگے، ایسا نہیں۔ ارے نواب ہو یا بادشاہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔
یہ باپ ایک مجدد، ایک باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا جو مفتی اعظم میں قدم قدم پر ہم نے دیکھا۔ اعلی حضرت کو نہیں دیکھا، مظہر اعلی حضرت کو دیکھا ہے۔ اعلی حضرت کو نہیں دیکھا ہے، مظہر کمال اعلی حضرت کو دیکھا ہے۔ اعلی حضرت کو نہیں دیکھا، مرتبہ اعلی حضرت کو دیکھا ہے۔ اعلی حضرت کو نہیں دیکھا، شہزادہ اعلی حضرت کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ اور دن دو دن میں نہیں دیکھا میں نے، برسوں برس دیکھا، اور کئی کئی مہینے سفر میں اس خادم کو رہنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک دن نہیں، تین تین مہینہ کنٹینیو میں نے سفر کیا ہے بغیر کسی کٹنگ کے۔ مجھے یہ شرف ہے اور میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا، اپنی سعادت ضرور سمجھتا ہوں، اور بیان آج میں نے اس لیے کیا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ خدا کی ایک نعمت ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا۔ چونکہ مجھے عنوان ملا ہے تو کنیکٹڈ ایک بات تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، منہ میاں مٹھو بننے سے ولایت نہیں آتی، کرامت نہیں آتی، اور نہ یہ بنتا ہے نہ وہ بنتا ہے۔ ہاں، دم کھڑی ضرور ہوتی ہے اور کچھ دن کے بعد وہ بھی پٹ ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، بنو ایسا مزاج تمہارے اندر تواضع ہو، انکساری ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند کی استقامت اور تقوی کی ایک عظیم مثال شاید وہ عوام کے لیے دلچسپ نہ ہو، لیکن ان علماء کے لیے ضرور دلچسپ ہوگی۔ سن 74 میں سب سے پہلے حضور مفتی اعظم ہند کو ان کی ہم رکابی میں ہم نے آندھرا پردیش کا دورہ کیا تھا۔ پہلے بجواڑے گئے تھے اور بجواڑے سے حیدرآباد نام پلی اسٹیشن کے لیے گولکنڈا ایکسپریس اس وقت بھی چلتا تھا، آج بھی چلتا ہے۔ ہم بجواڑے سے اکبر سیٹھ کے ہاں سے رخصت ہوئے، اور جب نام پلی اسٹیشن پر گولکنڈا ایکسپریس رکا ہے تو ہم نے دیکھا حیدرآباد کے تمام خانقاہی، سجادہ نشین علماء، درسگاہ نظامیہ کے بڑے بڑے فضلاء سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ جتنی آپ کی تعداد ہے، علماء کی اس سے کئی گنا تعداد اسٹیشن پر تھی، اور سب جبہ و امامہ میں تھے۔ لیکن شہزادے اعلی حضرت جب فرسٹ کلاس سے نیچے اترے ہیں تو ہم نے دیکھا یہ سارے جبہ و دستار والے شاہزادے ہوں، علماء ہوں، فضلاء ہوں، سب نے جھک کر حضور مفتی اعظم ہند کا استقبال کیا ہے۔ وہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ خیر، وہ ایک طویل سفر نامہ ہے جس کو میں نے کچھ قلم بند بھی کر لیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی دعوت تھی قاضی پورا خانقاہ یحییٰ مسکن میں۔ اس وقت وہاں کے سجادہ نشین، جن کا ابھی 4 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، سید محمد قادری مرحوم تھے۔ یہ حنبلی المذہب تھے، ان کا مذہب جو تھا حنبلی تھا، اس لیے کہ یہ غوث پاک کی نسل سے تھے۔ وہاں حضور مفتی اعظم کو دوپہر میں کھانے کی دعوت تھی۔ تمام حیدرآباد کے علماء، ان کی خانقاہ کا جو برآمدہ تھا، بلا مبالغہ جہاں تک یہ ہمارا مجمع نظر آ رہا ہے، لگ بھگ اتنا لمبا اور اس سے چوڑا تھا۔ بہت بڑا ہال خانقاہ کا ہے، پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لیکن میں نے اس وقت علماء کی شکلوں کو دیکھا اور حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ستارے ہیں اور یہ چاند جگمگا رہا ہے۔ یہ سادگی تھی، یہ باغ پن تھا، اللہ اللہ نور برس رہا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کی نگاہ
سامنے والی دیوار پر پڑی. اس رخ کو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے دیوار پر آپ کی نگاہ پڑی، اور میری عادت یہ تھی کہ میں حضرت کے پہلو میں ہمیشہ بیٹھتا تھا کہ کب کس چیز کی ضرورت ہے تو فوراً اسے حاضر کر دوں، اس لیے میں بھی وہاں بیٹھا تھا. جب حضرت نے سر اٹھایا تو میں متوجہ ہوا، دیکھا کہ نگاہ دیوار پر پڑی اور چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توبہ ہی توبہ ہے، توبہ ہی توبہ ہے. یہ کس نے لگایا؟ میں نے دیکھا تو ایک خوبصورت فریم میں ایک شیر بہت ہی خوشخط انداز میں لگا ہوا تھا اس خانقاہ کے حال میں. شیر کیا تھا وہ سن لو. شیر یہ تھا زاہد تو بخشے جائیں گنہگار منہ تکیں، زاہد تو بخشے جائیں گنہگار منہ تکیں، اے رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے معاذ اللہ. یعنی قیامت میں زاہد نیک پارسا جنت میں چلے جائیں اور گنہگار بیچارے ٹک ٹک دیکھتے رہیں تو شاعر کہتا ہے اے اللہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا جملہ تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کانپ گئے، فوراً خود کلمہ پڑھا. ارے بولے نہیں، صرف دیکھا. سمجھے آپ؟ خود یہ بولے نہیں ہیں، ان کا شعر نہیں ہے، صرف دیکھا ہے، نظر پڑی ہے ایک ایسی چیز پر جو شان توحید کے خلاف ہے تو نظر پڑی اور کلمہ پڑھنے لگے. پھر ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل کیسے سکتے جس کا تقویٰ یہ ہو. جب بت خانہ دیکھتے تھے تو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. بت خانے پر نظر پڑی تو غور سے دیکھا ہو، نظر پڑی پھیر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، فوراً آپ نے پڑھا. یعنی اپنی نگاہ سے دیکھا کہ یہاں شرک ہے تو زبان سے اس کے برا ہونے کا اعلان بھی کیا ہے. حدیث پاک پر یہ عمل تھا. یہ تقویٰ ہے کہ جب کوئی منکر اور بری چیز دیکھو تو زبان سے اس کو برا سمجھو، ہاتھ سے اسے دفع کرو، اور نہیں تو کم سے کم اپنے دل سے برا سمجھو. حضرت مفتی اعظم ہند کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اور نکلتا رہا. آپ نے کہا اسے اتارو، پھینکو. سجادہ نشین گھبرا گئے، اسٹول لائے، اس توغرے کو اتارا اور اتار کے ایک طرف رکھ دیا. بات ختم ہو گئی. چند لمحے گزرے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، غور سے سننا، فرماتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہو میں بھی توبہ کرتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ گواہ رہو میں بھی توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ توبہ اور یہ کلمہ پڑھنا کیوں ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ سید صاحب کو ڈانٹا ہے شاید اس لیے یہ انداز اختیار فرمایا ہے. فوراً ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ شعر جو تھا یہ خلاف شرع ہے لیکن اس میں لفظ خدا ہے، رحمت خدا ہے اور یہ اس میں جلالت ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے. اور غصے میں میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا اتارو پھینکو. علماء سن، اتارو اور اسے پھینکو. لفظ پھینکنا اس کے خلاف تھا، اس میں جلالت تھا. میری زبان سے یہ نکل گیا اس لیے میں سب کو گواہ بنا کر رجوع کرتا ہوں. میں اب آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، میاں دوسروں سے توبہ کرا لینا آسان ہے اور اپنے احتساب نفس کے بعد بغیر کسی کے مطالبے کے توبہ کر لینا یہ تقویٰ کا آخری مقام ہوتا ہے جس کا بڑے بڑے علماء کو وہاں شعور نہیں تھا. احتساب نفس کا وہ معاملہ ہے کہ لوگ ہم سے مطالبہ کریں نہ کریں، ہم بکواس کرتے چلے جائیں لیکن توبہ کی توفیق نہ ہو. لیکن ایک استقامت والے کا یہ عالم ہے کہ اپنے نفس کا خود احتساب کرتا ہے اور ذرا سی لغزش کا شائبہ ہوتا ہے تو سب کو گواہ بنا کر کے اور رجوع کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے.
یہ کیا تھا؟ یہ تقوی کا وہ اعلیٰ معیار ہے. یہ علماء کے لیے ضرور قابل درس ہے. آپ کو شاید اس میں لذت نہ ملی ہو، لیکن میرے نزدیک یہ بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑا کمال ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ کمال تھا. صرف ہواؤں میں اڑنا کمال نہیں ہے، چراغ پلیتا کرنا کمال نہیں ہے، بھوت چڑیل چوڑانا یہ کمال نہیں ہے، ارے شریعت پر ڈٹ جانا یہ ہے کمال. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل. سمجھ گئے آپ؟ استقامت اس کا نام ہے. شاہزادے اعلی حضرت کی استقامت کا عالم اور بے خوفی کا عالم کیا ہے. ایک مرتبہ ہم جام نگر سوراشٹر کے علاقے سے سفر کر رہے تھے. مفتی غلام محمد خان صاحب بھی ہمارے سفر میں تھے. حضور مفتی اعظم ہند ایک کار میں، 2 کار اور 3 کاریں چل رہی تھی. جب ہم دھرول قصبے کے قریب پہنچے، عصر کا وقت ہو رہا تھا. پرائمری اسکول سڑک کے کنارے تھا. چھٹی ہوئی اور بچے چھٹی ہونے کے بعد کیفیت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ ماسٹر صاحب سلیم بیٹھے پوچھو، وہ بھی پرائمری کے بچے ہے نا. حالت یہ ہوتی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹاڈا میں 1-2 سال سے بیچارے بند تھے، آج چھٹی ہوئی ہے، یہ بھاگتے ہیں چلاتے ہوئے. یہی بچوں کا قاعدہ ہے نا. اسی طرح سے اسکول کی چھٹی ہوئی اور ہماری کار ادھر سے گزری. لڑکے شور مچا کر اسکول سے نکلے اور سڑک پر آڑے ٹیڑھے بھاگ رہے ہیں. اور ہماری گاڑی جو چل رہی تھی وہ 90-95 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی. سرکار مفتی اعظم ہند ڈرائیور کے پشت کی طرف ہمیشہ بیٹھتے تھے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ان کی نشست یہ تھی، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں دایاں بایاں ہوں ہمیشہ داہنے رخ کو اختیار کرو. جوتا پہنو تو داہنے پاؤں میں، کنگھی کرو تو داہنی طرف، ہاتھ دھو تو داہنی طرف. حضور مفتی اعظم کی استقامت میں نے یہ دیکھا کہ کار میں بیٹھتے تھے تو سیدھی طرف بیٹھتے تھے تاکہ تیامن کا ثبوت ہو جائے اور سنت مصطفیٰ کا ثواب ملے. یہ خیال فرماتے تھے. آپ داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور کے پیٹھ کے پیچھے. ایک لڑکا جب گزرا ہے تو گاڑی کے بفر سے وہ اس طرح ٹکرایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹکرا کر اچھال کھایا اور فٹ پاتھ پر جا کر بڑے دھماکے کے ساتھ گرا. اس کا بستہ، سلے، کاپیاں اور اس کی پنسل سب سڑک پر بکھر گئی. لوگوں نے جب دیکھا دوڑو دوڑو، سوچے سوچے، وہاں گجراتی بولتے ہیں، وہ آ گیا سوچے سوچے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اور پورے کے پورے سبوں نے گھیر لیا، گھیر گھار کر کے اور بولتے پکڑو مارو پکڑو مارو. وہ اپنی زبان میں گجراتی میں بول رہے تھے، تھوڑا تھوڑا ہم بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ پہلا معاملہ تھا تو کم سمجھتے تھے. معلوم نہیں کیا کیا بول گئے، گالیاں کوئی دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور ایک شور ہنگامہ. ہم تو یہ سمجھے کہ یہ بچہ گیا، لیکن خدا گواہ ہے میں پیر ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں بول رہا ہوں، اپنا مشاہدہ. آج تو مرید لوگ کیا کرتے ہیں، پیرا نمی پرند مریدا می پرانا. پیر لوگوں کو اڑنا نہیں آتا، مرید اڑاتے ہیں. ہمارے ہاں وہ معاملہ نہیں ہے. ارے وہ اڑتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کم کر کے بیان کرتے ہیں کہ کہیں ہماری طرف سے اللہ والے کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے. اور غلط بات نبی کی طرف، ولی کی طرف تو اپنی جگہ ہے، کسی مسلمان کی طرف غلط بات کا انتساب حرام ہے. تو ولی کی طرف کرامت بیان کرنے کے لیے پیر صاحب نے یہ کیا وہ کیا، آواز کہیں سے نکلے گی بولیں گے الہام ہو رہا. ایسا انداز ہوتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا کہ کم سے کم پوچھیں کہ کیا ہوا، یہ ہنگامہ کیسے، جھٹکے کے ساتھ گاڑی کیوں روکی. لیکن اللہ کے بندے نے ایک لفظ ہم سے نہیں کہا، آنکھیں بند کر کے یوں بیٹھے تھے.
میں اتر کر کے گاڑی سے اس بچے کے پاس گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ سارے مجمع کے بیچ میں بچہ کھڑا مسکرا رہا. وہاں کے لوگ اس کا شرٹ اٹھا کر کے, چڈی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں چوٹ لگی ہے, کہیں فریکچر ہوا ہے, کہیں خون نکل رہا ہے. لیکن خدا گواہ ہے کہ اس کو تنکے کی خراش تک بھی نہیں آئی تھی. حضرت مفتی اعظم ہند آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں. میں سمجھ گیا. مفتی غلام محمد صاحب سے فوراً میں نے عرض کیا کہ اگر اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر دیکھنی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے, تو اس وقت حضرت کا چہرہ دیکھیے کتنا حساس بشاش ہے, کتنے مطمئن ہیں, آنکھیں بند ہیں. یہ آنکھیں بند کر کے نصیبے کو کھول رہے تھے, مرنے والے کو بچا رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں ایک حقہ پینے والے مفتی صاحب ہے, ارے کتنے کو حقہ پلا دیا ہے. میرے دینی اسلامی بھائیوں, آنکھ بند ہوتی ہے اور مرنے والے کو موت کے پنجے سے بچا لیا کرتے ہیں. دنیا دیکھ رہی بچہ مر گیا, مفتی اعظم کہہ رہے ہیں بھلا ہم سے بچہ ٹکرایا اس کو ہم مرنے نہیں دیں گے. ہاں کوئی کچا ٹکرائے, علم میں کچا اگر ہے وہ ٹکرائے تو وہ الگ ایک بات ہے. ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. بہرحال وہ بچہ بالکل صحیح سالم, اس نے کہا کائے نہیں یعنی کچھ نہیں ہوا ہے, کچھ نہیں ہو. گجراتی میں بول رہا. اس کی پنسل, کاغذ, سلیٹ سبوں نے اکٹھا کیا, بستے میں بھرا. گجراتی میں یہ کتابوں کا نام ہے چوپڑی. سب چوپڑی سبوں نے جمع کیا, سلیٹ بستے میں بھر دیا اور بچہ چلا. اب لوگوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم نے فٹ بال جیسے اچھلتے دیکھا, ٹکراتے دیکھا, آواز سنی, یہ سب کچھ ہوا اور بچے کو کچھ نہیں ہوا. پھر لوگوں نے کار کی طرف دیکھا تو ایک بزرگ جس میں مسلم بھی تھے, ہندو بھی تھے, سب نے کار کو گھیر لیا. ارے کہہ دی یہ تو مہاتما ہے, کسی نے کہا یہ مولانا ہے, کسی نے کہا بابا ہے, اور گجراتی میں بولتے باپو. تو لوگ آئے بولے رہے تو باپو ہیں. اب وہاں پر سب سلام کر رہے ہیں. دھرول والوں نے کہا ان کو تو رکنا پڑے گا. ہم نے کہا ہمیں ابھی بہت دور پہنچنا ہے, لیکن نہیں مانے. آخر ہم کو عصر کی نماز بھی پڑھنی تھی. ہم شہر میں اندر گئے, عصر کی نماز پڑھی, ناشتہ کیا گیا, اور پورا دھرول اس دن حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہو گیا. ایک بچہ ٹکرایا. ایک ایکسیڈنٹ نے پورے گاؤں کو صراط مستقیم پر لگا دیا. تو اب سمجھ میں آیا اگر ان سے کوئی بچہ ٹکرایا بھی ہے تو ہدایت کا راستہ لاکھوں نے پایا ہے. ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہدایت کا مرکز ہوتا ہے, اور سیدھے چلے جائیں تب بھی ہدایت کی برسات کرتے ہوئے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ انداز. ایک مرتبہ اس سفر میں نہیں تھا. مولانا ابراہیم ترکی جو حضرت کے خلیفہ ہیں اور ابھی زندہ ہیں, ان کی عمر 104 سال کی ہو چکی ہے. وہ راجکوٹ میں ہیں. ابھی میں ادھر سے آ رہا ہوں, ملاقات تو نہیں ہو سکی, طبیعت خراب ہے. اور بڑے مجاہد آدمی مولانا ابراہیم ترکی, وہ ترک کے رہنے والے. اس زمانے میں وراول میں جو بٹالین ترکیوں کی تھی اس کے وہ ایک سپاہی تھے. 104 سال کی عمر ہو گئی. گورے چٹے, بہترین داڑھی سفید, اور کلائیاں اتنی چوڑی چوڑی ہیں اور لمبے سے ہیں, ڈنڈا اتنا موٹا رکھتے ہیں. آج بھی اگر کسی نے کچھ کہا تو تن جاتے ہیں. 104 سال میں تن کر کے چلتے ہیں, ٹنا ٹن ہے. انہوں نے بیان کیا مجھ سے, بزرگ آدمی ہے, کہ ہم ایک سفر کر رہے تھے. اس میں سید عبد القادر حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے چہیتے مرید راجکوٹ کے تھے, اور بھی احباب تھے جن کے سارے نام مجھے معلوم ہیں. شام کے وقت سفر کر رہے تھے, اور وہاں کی بولی میں گولوں کو وہ کہتے ہیں بھڑواڑ. کیوں ہے نا بھڑواڑ بولتے ہیں؟
الطاف بھائی بتائیں. بھڑواڑ یہ اپنے گائے ڈھور سب چرا کر کے گھر کو واپس ہو رہے تھے اور دن ڈوب رہا تھا. گائے کا ایک چھوٹا سا بچڑا جس کے کان میں ہوا بھر جاتی. ہوا بھرنا جانتے ہیں؟ ہمارے پورب میں اس کو پدرونکنا بولتے ہیں. یعنی چھوٹے بچے دم اٹھا کر آڑے اٹیڑا پورا ادھر ادھر کہاں جا رہا ہے اس کو کچھ خبر نہیں، کلیل کرتا ہے. ایسے ہی ایک بچڑا کلیل کرتا ہوا سڑک پر آیا اور حضرت کی کار کے نیچے دب کر کے ایک بھیانک آواز نکلی اور وہیں مر گیا. جتنے بھڑواڑ بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کا لباس بھی دیکھ کر ڈرو گے. ان کی مونچھ ایسا ہوتا کہ بکری کی پونچھ ہے، یہ بڑی بڑی. پوچھو ان سے، گجرات سے رہنے والوں کو بتائیں گے. عجیب لباس، عجیب کاشتہ، دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے. اور اگڑی پگڑی وہ عجیب آڑی ٹیڑھی باندھتے ہیں. وہ سب کے سب بڑے بڑے لور اور لاٹھی لے کر تیار ہو گئے کہ ہمارا پاڈا، وہاں پر بچڑے کو پاڈا بولتے ہیں، ہمارا پاڈا مر گیا، پیسے دو پیسے دو پیسے دو. خوب شور مچانے لگے. تو حضرت نے فرمایا کائے کا شور مچا رہے؟ کہا حضور ان کا ایک بچہ تھا، بچڑا تھا، وہ کار کے نیچے دب کر کے مر گیا. فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ مر گیا، پوچھا نہیں. فرماتے کیا ہیں؟ ان سے پوچھو کہ کتنے بچڑے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا 16. تو فرمایا 16 گنو ہیں کہ نہیں ہے؟ تم اتنا پریشان اور جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم کو آگے نماز پڑھنی ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے. پہلے دیکھو کہ بچڑے تمہارے 16 ہیں کہ نہیں ہیں. کوا کان لے گیا تو کوے کے پیچھے دوڑ رہا، کان دیکھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرمایا. تو بولے مر گیا ہے بابا جی، آپ کیا بول رہے ہیں؟ ابے گن تو. حضرت جلال میں فرمایا گنا تو 16 کے 16. اب بولے یہ تو 16 کے 16 ہیں. پھر ادھر مڑ کے دیکھا جہاں پر مرا تھا تو وہاں کچھ نہیں. میں نے دیکھا نہیں یہ واقعہ، مولانا ترکی صاحب نے بیان کیا، سید عبد القادر صاحب نے بیان کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستو اس قسم کی کرامتیں ہم زیادہ بیان نہیں کرتے. آج موضوع دیا گیا اس لیے بیان کر رہا ہوں. ہم تو تقویٰ بتاتے ہیں، استقامت بتاتے ہیں، دین کی خدمت بتاتے ہیں، باطل پر شمس برہ ہونا بتاتے ہیں. یہ وہ کارنامہ ہے، ان تمام کرامتوں سے بڑھ کر وہ کرامت ہے جس کو قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ سب سلسلے غوثیہ کی دین تھی. میرے غوث کے ہاں کرامتوں کا ظہور اس طرح ہوتا تھا جیسے کہ ساون بھادوں میں بارش ہوا کرتی. ان کے غلاموں کا بھی یہی حال ہے. لیکن کرامت سمجھنے کے لیے آنکھ اور دیدہ بھی چاہیے. ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ سفر میں چھتیس گڑھ علاقہ جو ایم پی کا رائے پور کا ہے، رائے پور سے پہلے ایک جگہ پڑتی ہے بھلئی کارخانے کے پاس درگ اسٹیشن. منشی رضا علی حضرت کے مرید، ان کے ہاں رات کو دعوت. مولانا قمر الزماں میرے ہمراہ تھے. ہم دونوں حضرت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے. حضرت اترے اور اندر لوگ لے کے چلے گئے. میں اور مولانا قمر الزماں تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو کر ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کار کو میں نے ایسے پکڑ رکھا تھا. ادھر سے ڈرائیور آیا اور اس نے اتنے زور سے کار کا دروازہ بند کیا کہ میری یہ انگلی بالکل چنا جور گرم بن گئی، پس گئی، دب گئی. میں تو چیخ پڑا اور مجھے چکر آ گیا. اس نے دروازہ کھولا، دیکھا مولانا قمر الزماں نے کہ انگلی بالکل دب کر کے چنا جور گرم جیسے بن گئی ہے اور مجھے غشی جیسے آنے لگی. اتنی تکلیف تھی. مولانا قمر الزماں نے مجھے سنبھال کر کے وہاں بٹھا دیا. حضرت اندر گئے تو مجھ کو پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ فرماتے تھے کرم سے کہ ہمارے مولانا کہاں ہیں، یہی فرماتے ہیں. میرے بارے میں ہمیشہ فرماتے ہیں ہمارے مولانا نہیں آئے. لیکن میں یہ لفظ نہیں بولتا. حضرت نے پوچھا مجیب اشرف کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت باہر کھڑے ہیں. فرمایا اندر بلا لے. لیکن جب لوگ
باہر بلانے کے لیے آئے تو میری حالت تو بگڑی ہوئی تھی. مولانا قمر الزمان نے بتایا کہ ان کو چکر آ رہا ہے اور ان کی حالت ایسی ہے کہ انگلی یہاں سے وہاں تک بالکل فریکچر ہو گئی ہے اور اسے فوراً ڈاکٹر کے ہاں ان کو لے کے جانا پڑے گا ورنہ یہ پریشانی کا سبب ہوگا. حضرت نے فرمایا لے کے آؤ. میں اندر گیا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا. حضرت فرماتے ہیں کیا ہو گیا؟ تو میں نے انگلی ایسے دے دیا. حضرت نے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اپنی یہ کلمے کی انگلی نیچے اور انگوٹھا اوپر وہیں رکھ دیا جہاں پر مجھے چوٹ لگی تھی. اور مجھے اندازہ ہے کہ لگ بھگ 12-13 منٹ تک حضرت یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. یہ پڑھتے اور دم کرتے، یہ پڑھتے یہ دم کرتے. خدا گواہ ہے کہ جب حضرت نے انگلی میری چھوڑی ہے تو نہ درد تھا، نہ فریکچر تھا، نہ خون تھا، نہ نشان تھا. جیسی انگلی تھی ویسے ہی میں نے وہ انگلی پائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ سب کرامتیں ہیں لیکن استقامت والی کرامت. نہ سفر میں نماز کا عالم کیا ہے، اطمینان سے نماز پڑھتے. میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ پلیٹ فارم پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم ہو گیا لیکن گاڑی چل نہیں رہی ہے. چلتی ہوئی گاڑی میں تو کبھی آپ نے فرض اور وتر پڑھا ہی نہیں. میں نے 5 سال خدمت کی لیکن 5 سال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت نے کبھی بھی چلتی ہوئی ٹرین میں نماز ادا کی ہو. اگر وقت چلا بھی جا رہا ہے، حضرت گھڑی لگاتے نہیں تھے، ہم سے پوچھتے تھے کیا وجہ ہے، کیا ٹائم ہوا ہے. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آخر وقت ہو گیا، ابھی کئی اسٹیشن کے بعد گاڑی رکے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں بیچ میں رک گئی اور حضرت نے نماز پڑھ لیا. یہ عالم تھا جو دین پر استقامت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیتا ہے. اس کے لیے شمس و قمر مسخر ہے. قرآن فرماتا ہے زمین و آسمان مسخر کر دیے جاتے ہیں. کہاں کہاں تک ہم اپنے اس محبوب کا تذکرہ کریں. ارے جس ادا کو دیکھتے ہیں، جس اینگل کو دیکھتے ہیں تو ہزاروں کرامتیں سب بستہ نظر آتی ہیں. جس ادا کو دیکھتے ہیں نور چھنتا ہوا نظر آتا ہے. اب ایسا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ ادائیں نظر نہیں آتی. مولا مصطفیٰ رضا کا پرتو کوئی پیدا کر دے جو زمانے کے نبض پر ہاتھ رکھ کر انتشار ملت کو دور کرنے میں ہر قوم کے دھڑکتے ہوئے ارمانوں کا اس کے لیے سامان اطمینان پیدا کر دے. اے میرے مولا مصطفیٰ رضا کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں سچی توفیق عطا فرما دے. استقامت والا صدیوں میں ایک بندہ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا اور جب وہ چلا گیا تو لوگ کفے افسوس ملتے رہے، مرید نہیں ہوئے، مرید نہیں ہوئے. دوستو جو ہو گیا وہ صاحب قسمت ہے، نصیب والا ہے. پروردگار عالم حضور مفتی اعظم کے روحانی فیوز و برکات سے مالیگاؤں کو مالا مال فرما دے اور رضا اکیڈمی کے ہونہار جیالوں کو انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ اعلی حضرت کے مسلک کو آگے بڑھانے کا سچا شعور اور جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے. اے دوستو، اے پیر و مرشد کا ذکر سننے والوں، استقامت والے بن جاؤ، کرامت خود تمہارے سامنے آ جائے گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون وما علینا الا البلاغ. سامعین کرام، ایک مسلمان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے 3 علوم کا جاننا ضروری ہے: عقیدے کا علم، اعمال کا علم اور معاملات کا علم. عقیدے کا علم اس لیے ضروری ہے تاکہ ایمان سلامت رہے، بد مذہبوں بد دینوں کے حملوں سے محفوظ رہے. ورنہ بہت سے ایسے پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں جو بد مذہبوں کی گمراہی کا شکار بن گئے. پہلے مومن تھے اب گستاخ بن گئے. اعمال کا علم اس لیے ضروری ہے
کہ اس سے اپنی زندگی میں سدھار اور نکھار پیدا کرے، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھے اور خود کو اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنائے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اعمال کی لا علمی کی وجہ سے عبادت سے دور رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ معاملات کا علم اس لیے ضروری ہے کہ بہت مرتبہ لا علمی کی وجہ سے ناجائز کام کو جائز سمجھ کر بیٹھتے ہیں اور جائز کو ناجائز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو علم دین سے قریب کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام البرکات دارالکتب قائم کیا گیا ہے، جہاں سے اردو اور ہندی زبانوں میں بے شمار دینی و اسلامی کتابیں آدھی قیمت اور پاؤ قیمت میں دی جا رہی ہیں۔ ان کتابوں میں اسلامی احکام و مسائل، عقائد، سیرت، سوانح، تاریخی و اصلاحی کہانیاں، سبق آموز حکایات، لغات اور تصانیف امام احمد رضا وغیرہ شامل ہیں۔ کتابوں کی مکمل فہرست اسی سی ڈی میں موجود ہے، جسے کمپیوٹر پر دیکھنے کے لیے ڈبل کلک کریں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 9372850780۔ سامعین کرام، مولوی ہاشمی کی عادت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد وہ دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنائے گا، یا تو اپنی آواز کا انکار کر دے گا یا پھر جھوٹی توبہ کا ناٹک کرے گا۔ اگر وہ اپنی آواز کا انکار کرے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ ہم سے رابطہ قائم کریں، اور اگر وہ توبہ کا اعلان کرے تو یہ توبہ بند کمرے میں نہیں ہوگی، بلکہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے سے ہوگی جن کی شان میں اس نے گستاخیاں کی ہیں، اور اپنی گمراہ کتابوں اور تقریروں سے بیزاری اور توبہ کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ اگر مولوی ہاشمی ایسی توبہ کر بھی لے تب بھی اسے چھوڑ دیا جائے اور اپنے جلسوں میں نہ بلایا جائے، اور چند سالوں تک اس پر گہری نظر رکھی جائے کہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیا کہتا ہے۔ ایسے ایکٹنگ باز اور فریبی لوگوں پر فوراً بھروسہ کر لینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔